مظاہرہ کرتے رہیے۔ آپ کے چہیتے خطیب حضرت چترویدی صاحب، حضرت اقدس ماہر وید و قرآن حضرت اقدس مولانا سفیان صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کا استقبال خیر مقدم اس شعر کے ساتھ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مارگوں میں تیر ہے، تلوار ہے، خنجر ہے، خطابت وجد میں آئے پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشان مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الترمذي وابن ماجه، هكذا في الترغيب. ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೇ ಮಿತ್ರ ವರುಣ ದಿವ್ಯಾನಿ ಧತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವರುಣ ರಾಜ ಪೂನರ್ದೂದ ಹಯಾ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲಾಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವರುಣ ಮಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಸ್ಕಾಮ ಓ ತಾರದಿಂದ್ರೋ ತಾರನಿಂದ್ರ ಮಹಾಸುರಿಂದ್ರ ಅಲ್ಲೋ ಜಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಪರಮಂ ಪರಮಂ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಾಮ ಓಂ ಅಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅನಾದಿ ದೇವ ಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವಂಶಿಯಾಮ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸಿರ್ಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತರಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. अंधं तमः परमिष्यन्ति ये सम्भूतिमुपास्ते ततो भूय इयुते तमोयः सम्भूतियामृतः एतस्मिन्नन्तरे मले चाचार्यं समन्वितः महामद इति ख्यात शिष्य साथ समन्वितः यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं. तस्मात् शास्त्रं परमाणं ते कार्य अकार्यमयस्थितो ह्यार्थव शास्त्रीय वेदानुक्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do, we worship, and you read, we seek. Show the straight way. There is none worthy of worship besides Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah, the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He we take not,
never is he begotten, and there is none like unto him. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. ماشاءاللہ بارکم اللہ، بڑا اچھا مجمع ہے اور بہت شاندار اجلاس ہے جس میں ہمارے مؤقر معزز مستند علماء کرام تشریف فرما ہے اور ابھی کے دور کے ماشاءاللہ بہت ہی مشہور اور معروف شاعر اسلام دل خیر آبادی جلوہ افروز ہے ماشاءاللہ، اور بہت آن بان شان سے نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور انشاءاللہ پھر حضرت پیش کریں گے. آپ حضرات اس مرتبہ بھی اچھی طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. دوستو بزرگوں، کچھ باتیں میں بھی آپ حضرات کے سامنے انتم پستک پوتر قرآن کی روشنی میں اور وید گیتا کی جیوتی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا مالک و خالق ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، جو ہم سب کا رچیتا ہے، کریٹر ہے، بنانے والا ہے، وہ ہم سب کو ان تمام اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام باتوں کو ہر کچے پکے گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، 2 روز سے یہ ماشاءاللہ اجلاس ہو رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے. اگر ہم لوگ اپنی نیت کو درست نہیں کیے تو خسارے میں ہیں، نقصان کے اندر ہیں. اس لیے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن. اس لیے ہم اپنی نیت درست کریں. جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی انسان کو پھل ملتا ہے. تو لہذا ہماری یہ نیت ہو کہ ہمارے شعراء کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام جو بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں گے، ان تمام باتوں پر عمل کریں گے. اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوستو، اور کسی نے کہا کہ زندگی میں عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ اور زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ تو ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جانا ہے. اپنے دامن کو قرآن و حدیث کے فیض سے مالا مال ہو کر کے جانا ہے انشاءاللہ. تو میں نے جو انتم پستک پوتر قرآن 2 پارہ اور سورہ نمبر 2 اور 2 پارہ کا جہاں 2 رکوع ختم ہوتا ہے، 3 رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہو.
بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات آئی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے آپ کے سامنے جو بھی جیو جنتو نظر آ رہے ہیں، چرند پرند درند جانور، گائے بیل بھینس بکری، جو کچھ نظر آ رہی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سب کو مٹ جانا ہے، سب کو ختم آ جانا ہے، سب کو موت آ جانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان موتوں میں سب سے اچھی موت ہوتی ہے وہ شہید کی موت ہوتی ہے۔ کس کی موت ہوتی ہے؟ شہید کی موت ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کو شہید ہونے کی تمنا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور دین اسلام کے لیے بلیدان اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ تو شہید سے اچھی کوئی موت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کی نیت اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جان لٹانے کی نہیں ہے، تو وہ منافق کی موت مرے گا۔ وہ مسلمان ہو کر کے نہیں مرے گا، وہ ایمان والا ہو کر کے نہیں مرے گا، وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہو کر کے نہیں مرے گا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے نہیں مرے گا، منافق کی موت مرے گا۔ عبداللہ بن سبا کے اوپر شاعر اسلام دل خیر آبادی نے بھی بتایا کہ وہ کیسی منحوس جماعت ہے اور وہ کتنا بڑا منافق تھا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ لیکن وہ منافق چاہتا تھا کہ میں ظاہری طور پر مسلمان بنا رہوں، ادھر سے بھی مال غنیمت مجھے ملتا رہے، اور اندر سے کافر اور مشرک بنا رہوں، کفر اور شرک کی نجاست اور غلاظت میں لت پت رہوں، اور ادھر سے بھی میں ادھر کی نحوست لیتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عزت دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ عزت دینے والا تو وہ اللہ ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک کے لیے معزز بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک کے لیے مکرم بنا دیا، ان کے درجات کو اعلیٰ اور بالا کر دیا، ان کے درجات کو برتر کر دیا۔ اور اس زمانے کے جو عبداللہ بن سبا تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور اپنے آپ کو بڑا بڑا جو کہتا تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا، نصف و نابود کر دیا، اور اس طریقے سے اس کا نام و نشان مٹا کہ آج عبداللہ بن سبا کا پپڑ کیا ہے کہ پرپوتا لکڑ پوتا اس کے خاندان کا کوئی ہوگا بھی، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ کے خاندان کا کوئی ہوگا بھی، تو وہ اپنی نسبت ان منحوسوں کی طرف نہیں کرتا ہے، ان منافقوں کی طرف نہیں کرتا ہے۔ اور ہندوستان تو آزاد ہے، یہاں کوئی بھی اپنے آپ کو حسنی کہہ دیتا ہے، حسینی کہہ دیتا ہے، صدیقی کہہ دیتا ہے، تو اگر برکت کے لیے کہہ رہا ہے تو چل سکتا ہے، لیکن نسلی اعتبار سے اگر کہہ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ سلسلہ نسب جوڑنے کے لیے اور اپنی بڑائی کبریائی کے لیے کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب باقی محبت میں برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کہہ دے تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ دوستو بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت سب سے اچھی موت کیا ہوتی ہے؟ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں
جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ کی جنت کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تمیو شرنم گچھ سرو بھاوین بھارت تت پر سدات پرام شانتم اشٹھانم پراپیسی سورگم۔ دوستو بزرگوں، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں کے اندر بھی جو جنت کی صفات بیان کی گئی ہے، یہاں تو 70 حوروں کا تذکرہ ہے، وہاں تو 700 اور 1000 حوروں کا تذکرہ ہے۔ اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں آدمی پہنچ جائے، شانتم اشٹھانم، وہ اشٹھان وہ جگہ ایسی ہے جہاں شانتی ہی شانتی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ایک پنڈت جی سے بات ہوئی میری، تو پنڈت جی کہنے لگے کہ سورگ نرک جو ہے اسی دھرتی پر ایشور نے بنایا ہے۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، دیکھیے سورگ اس کے لیے ہے جس کی مرتیو ہو گئی، اس کا انتم سنسکار کیا جائے تو چندن کی لکڑی سے، گھی سے اور اعلیٰ چیز خوشبودار وغیرہ اس میں جو چیزیں ہو سکتی ہے دے دیا جائے، تو اس کے لیے سورگ یہی ہے۔ اور نرک کس لیے ہے؟ تو نرک اس کے لیے ہے کہ جو مرا تو اس کو کفن دفن نصیب نہ ہو، ایسی جو ہے وہ یا ایسی لکڑی اکڑی سے اس کو جلا دیا گیا ہو۔ تو ہم کہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے عام طور پر جو ہمارے بھارت دیش کے نیتا ہیں وہ سب بھرشٹاچار ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھرشٹاچار ہیں، اتیاچار کرنے والے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے ہیں، کیا کیا سب اخبار کے اندر آ رہا ہے۔ بلکہ نیتا کے علاوہ نیتا کے چاپلوسی کرنے والے، چمچا گیری کرنے والے، بھوشوانی کرنے والے، پرچہ دکھانے والے، ایسے ایسے ڈپلیکیٹ بابا سب ہیں جو کیا ہے کہ الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں، اور کیا کیا آسارام بابا رام رحیم اور کون کیا کیا سب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ لوگ تو مرتے ہیں تو کافی سوشل میڈیا پر اس پر اس پر اور کہاں کہاں کی لکڑی اور کہاں کہاں کا خوشبو اور کہاں کہاں کا گھی دے کر کے ان کو جلایا جاتا ہے۔ اور اسی بھارت دیش کا ایک غریب آدمی، ایماندار آدمی وہ مرتا ہے تو اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بیچارے غریب کے لیے نرک ہو گیا؟ تو لوگ پنڈت جی بیچارے لاجواب ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیے۔ ہم نے کہا دیکھیے پنڈت جی صاحب، اگر سورگ اس دھرتی پر ہوتا تو ویدوں کے اندر، گیتا کے اندر جو بتایا گیا ہے اس کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اگر آدمی وہاں پہنچ جائے تو اس کی ساری حاجتیں اور ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ میری گاڑی لے لیجئے، میرا گھر لے لیجئے، میری دکان، میرا مکان، سب کچھ لے لیجئے، اور وہ جگہ آپ ہم کو صرف پاؤں رکھنے کی دے دیجئے، جہاں میں پہنچ جاؤں تو میری ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے، دل کی ہر آرزو کی تکمیل ہو جائے، وہ کوئی جگہ ہے تو آپ دے دیجئے۔ تو وہ خاموش ہو گئے اور کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے پنڈت صاحب، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایشور جو ہم سب کا مالک و خالق ہے، پالن ہار ہے، پروردگار ہے، اس نے اس دھرتی کو روزے جزا نہیں بنایا، بدلہ دینے کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو ایگزام ہال بنایا ہے۔ ورلڈ از اے ایگزام ہال، اور پریکشا بھون بنایا ہے۔ دھرتی کیا ہے؟ پریکشا بھون ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کا، جنات کا پریکشا لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرما دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اے انسان، اے جنات، میں نے تمہاری تخلیق اس لیے کی ہے کہ تم میرے بندہ بن کر کے رہو، میرے غلام بن کر کے رہو۔ جو میں نے تمہیں آدیش دیا ہے، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، جو میرا آرڈر ہے اس کا پالن کرو، میرے حکم کی تکمیل کرو، تب تمہیں سفلتا ملے گی۔ اور یہی آدیش ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، آسانی سے دکان کے اندر مل جاتی ہے، اس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا۔ ہمارا ایک مدرسہ آن لائن چلتا ہے، جب سب مدرسہ بند ہو گیا تھا کرونا کال میں، تو ہمارے اساتذہ نے کہا کہ ایسا ہے
کہ اب تم آن لائن کچھ کرو اور آن لائن تعلیم کو عام کرو. تو 6 مہینے کا دعوتی تربیتی چترویدی کورس کے نام سے چلتا ہے، جس میں وید گیتا، قرآن، حدیث، سنسکرت، انگلش سب کو بنا کر کے جو ہے بہترین، جیسے محرم کا کھچڑا ہے اس سے اچھا کھچڑا وہ بنایا گیا ہے. تو محرم عاشورہ میں تو اچھا کھانا لوگوں کو اس دن حدیث کے اندر ترغیب آئی ہے کھلانا چاہیے. یہ تو شیعہ حضرات کی طرف سے کچرا اور کھچڑا جمع ہو گیا ہے سنی کے اندر، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیپال سے پڑھ رہے تھے، عالم دین ندوی تھے، اور نیپال کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے کاٹھمنڈو کے اندر، وہاں کے وہ امام ہیں، وہاں 3 امام صاحب ہیں. تو وہ کتاب خریدنے کے لیے گئے شریمد بھگوت گیتا، تو دکاندار اس کو دیا نہیں. تو وہ ہم کو فون کیے کہ ہم کو کتاب دکاندار جو ہے نہیں دے رہا ہے. تو ہم کہیں کہ ایسا ہے کہ ان سے آپ پوچھئے کہ گیتا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے اندر کتنے شلوک ہیں اور کتنے منتر ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر سورتیں ہوتی ہے، آیتیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو بتائیے گا کہ شریمد بھگوت گیتا کھول کر کے دیکھیے، اس کے اندر مکمل 18 ادھیائے ہیں. آواز میری پہنچ رہی ہوگی، ہندو بھائی سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی پوچھ دیں، کوشچن کر دیں، آپ ان کو بتا دیں گے کہ پورے شریمد بھگوت گیتا کے اندر 18 ادھیائے ہے، 18 چیپٹر ہے اور 700 شلوک ہے. کتنے شلوک ہیں؟ 700 شلوک ہے. اس کے بعد 2-4 شلوک اس کو بتا دیے، وہ یاد کیے ہوئے تھے. ہم کہے جائیے ان سے سوال کیجیے گا اور ان کو کچھ سنا دیجیے گا. جب وہ گئے دوسرے دن کتاب خریدنے کے لیے، تو پھر وہ ان کو کہیں کہ میں کتاب تو نہیں دوں گا. تو بتائے کہ میں گیتا پڑھتا ہوں اور آپ گیتا کے بارے میں کیا جانتے ہیں. وہ 2-4 شلوک سنایا تو بیچارہ بڑے مان سمان کے ساتھ اس کو بیٹھایا، پانی وانی پلایا اور کتاب اس کو جو ہے دے دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہے دوستو بزرگوں. کون بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ دھرتی پریکشا بھون ہے. میں نے پنڈت جی کو بتایا کہ یہاں ایشور ہم لوگوں کو کچھ چیزیں انعام کے طور پر دیتا ہے اور کچھ چیزیں امتحان کے طور پر نہیں دیتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. اور جو امتحان جتنا لمبا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی سہولتیں ملتی ہیں. جیسے کوئی امتحان 1 گھنٹے کا ہے، آج کل تو نیٹ کا ایگزام اور بی پی ایس سی یو پی ایس سی سب مشکوک ہو گیا. اللہ ہی رحم کرے، کیا کیا سب گھوٹالے ہو رہے ہیں اور کیا کیا سب آ رہے ہیں، جبکہ اس کے لیے طلبہ کتنا سنگھرش کرتے ہیں، کئی سالوں سال تک محنت کرتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے بھارت دیش کا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر خاص اپنا دیا اور کرپا کرے کہ بھارت دیش ہمارا پھر سے سونے کی چڑیا بن جائے. دوستو بزرگوں، محبت کا بلدان بنانا ہے ہم کو، چاہت کا بلدان بنانا ہے ہم کو، دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو. ہر مذہب کے لوگ جہاں بے خوف کیے ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو. تو یہاں سے یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ پھر سے ہم اپنے بھارت دیش کو کیا ہے سونے کی چڑیا بنائیں اور وشو گرو بنائیں، مہان بنائیں انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا کہ جو امتحان جتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی سہولتیں دی جاتی ہے. 1 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے تو کوئی سہولت نہیں ملتی. 1 دن کا امتحان ہوتا ہے تو کھانے پینے کی بھی سہولت ملتی ہے، سونے اور آرام کرنے کی بھی سہولت ملتی ہے. 10 دن کا ایگزام ہوتا ہے تو 10 دن کی ایک ترتیب ہوتی ہے. 1 سال کا ایگزام ہوتا ہے تو 1 سال کی ترتیب ہوتی ہے. تو ہمارے اور آپ کا جو ایگزام ہے وہ کیا ہے، پوری جیون پوری زندگی کا ایگزام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جیون کے ایگزام میں، جیون کے پریکشا میں اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کا بھی موقع دیا، کھانے کمانے کا بھی موقع دیا، رہنے سہنے کا
بھی موقع دیا, گھومنے کا بھی موقع دیا, اور یہ جلسہ جلوس کرانے کا بھی موقع دیا. ہر جگہ امتحان ہوتا ہے. جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے, جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے, وہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, وہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آپ پریکشا بھون ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کوسچن کا آنسر لکھتا ہے, کوئی صحیح صحیح لکھتا ہے, کوئی غلط غلط لکھتا ہے, کوئی کٹم کٹی کر دیتا ہے, کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتا ہے. جو ایگزامنر ہوتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں, وہ ممتحن ہوتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن روکتے نہیں, ٹوکتے نہیں, بتاتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روکنا ٹوکنا یہ تو کلاس کے اندر ہوتا ہے, یہ تو درجہ کے اندر ہوتا ہے, وہ تو ایگزام ہال ہے. ایگزام ہال کے اندر اسٹوڈنٹ اپنے دماغ سے لکھتا ہے. دوستو بزرگوں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ روکتا نہیں ہے بلکہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ بڑھو, کہاں تک بڑھو گے. جب وقت متعینہ آ جاتا ہے پھر وہ رسی کھینچتا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. پھر رسی کو وہ کھینچتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے, ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہوتا ہے. دوست بزرگوں, موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ تو کل ہماری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ تو کل ہماری باری ہے. جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کے اس چمن میں, جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کے اس چمن میں. پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں, پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. تو ہمارے جو جیون کا ایگزام ہے یہ موت تک چلے گا. اب ہم کو اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزارنا ہے, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا انعام اللہ تعالیٰ وہاں پر لے قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اور وہ فرما دیا گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا, کوئی پنیہ کرم کرے گا, وہ بھی اس کو وہاں پر لے دیکھ لے گا. اور ذرہ برابر کوئی شر کرے گا, کوئی پاپ کرے گا, کوئی برائی کرے گا, اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا. دوستو بزرگوں, تو یہ برائی اور شر کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کرنے کے لیے رکھا ہے. خلق اللہ الانسان وہداہ النجدین. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد 2 راستے ہمارے سامنے رکھ دیے. ایک جنت کا راستہ ہے, ایک جہنم کا راستہ ہے, ایک سورگ کا راستہ ہے, دوسرا نرک کا راستہ ہے. ایک اللہ کے نبی والا راستہ ہے, دوسرا ابلیس والا راستہ ہے. ایک اللہ کے جو پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کا راستہ ہے. دوسرا راستہ وہ یہودیوں کا راستہ ہے, نصرانیوں کا راستہ ہے, ظالم و جابر کفار و مشرکین کا راستہ ہے. دوستو بزرگوں, ایک راستہ ہے وہ اللہ والوں کا راستہ ہے, بزرگان دین کا راستہ ہے, علماء کرام کا راستہ ہے, اچھے اچھے شعراء کرام کا راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. دوسرا راستہ ہے جو کیا ہے, مشرکین کا ہے, فساق کا ہے, فجار کا ہے, منافقین کا ہے, عبداللہ بن سبا کا ہے, ابو جہل کا ہے, ابو لہب کا ہے, عتبہ کا ہے, شیبہ کا ہے. اور یہ راستہ آپ کو جہنم میں لے جاتا ہے. اب آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے جیون کی جو گاڑی ہے وہ جنت والے راستے پہ جا رہی ہے یا جہنم والے راستے پہ جا رہی ہے. پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہے. یا شاسترا بیدی متسرجیا ورتتے کام کارتہ نس سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم. سکھ اور پرام گتیم شانتی کی زندگی اگر چاہتے ہو تو شاستر کے انوسار جیون ویتت کرنا پڑے گا. اپنی زندگی آکاشی پستک انتم پستک پوتر قرآن کے مطابق گزارنی پڑے گی. تب تمہارے آتما کو شانتی ملے گی, سکھ ملے گا, چین ملے گا, دل کو قرار ملے گا. اور اگر منمانی زندگی گزارو گے تو نہ سکھ ملے گا نہ چین ملے گا.
तस्मात् शास्त्रम परमाणम धिकार्य अकार्य वयस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानुक्तवम कर्म कर्तुमिहार्हसि। और ये शास्त्र हमें बताएंगे कि कौन काम करने के काबिल है और कौन काम करने के काबिल नहीं है। कार्य करने वाला काम, और लगा देते हैं संस्कृत में, उल्टा माना पैदा हो जाता है, अपोजिट। अकार्य न करने वाला काम कौन है, वो हमें शास्त्र के द्वारा पता चलेगा। दोस्तों बुजुर्गों, जायज ना जायज ना लगा दिए, उल्टा माना हो गया, तो कौन काम जायज है और कौन काम नाजायज है, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों आप ही देखें। और खास तौर पर मैं बिरादरान वतन से कहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो श्री कृष्ण जी एक ईश्वर का आदेश दिए हैं, अर्जुन के जरिए उस मैसेज को, उस आदेश को, उस पैगाम को समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण जी ने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, कहीं भी नहीं कहा। और मैंने अर्ज किया कि 700 श्लोक हैं गीता में, और सबसे आखिरी श्लोक जो है उसके अंदर कहा गया योगेश्वर, योगी ईश्वर। योगी के माना होता है एक अल्लाह की इबादत करने वाला आबिद। योगी आजकल जो टकला बेकला उल्टा सीधा जो ज्ञान लोगों को बांटता है वो मुराद नहीं है। योगेश्वर के एक ईश्वर की भक्ति करने वाला। तो श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया, अर्जुन के बारे में बताया गया कि वो एक ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। इसलिए बाज मुहक्किकीन ने कहा है कि हो सकता है श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी अपने वक्त के नबी हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। चूंकि उनकी तालीमात में इतनी गड़बड़ी कर दी गई, लेकिन इन गड़बड़ियों के बावजूद ऐसे श्लोक वगैरह मौजूद हैं जो एक ईश्वरवाद पर दलालत करते हैं, वहदानियत बताते हैं, एक अल्लाह की पूजा पाठ करने का तरीका सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके सामने माथा झुकाने का हुक्म और आदेश उसके अंदर मौजूद है। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए पढ़ें। और उसी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 17 के अंदर कहा गया तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तवम एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अथय धर्महुम सचमम प्रियः। प्रिय के माना होता है महबूब, कि वो महबूब यानी अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा कौन है, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, वो बंदा कौन है। तो इसके अंदर बताया गया एक भक्ति, कि वो एक ईश्वर की भक्ति करने वाला हो, एक अल्लाह की इबादत करने वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर के, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले मनुष्य आए, उनका पैगाम, और वही पैगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल होता है। आदम अलैहिस्सलाम धरती पर अवतरित हुए थे, यही दीन इस्लाम को लेकर के आए थे, कोई नया दीन और न्यू रिलीजन लेकर के नहीं आए थे। दोस्तों बुजुर्गों, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में महाभविष्य कुरान के अंदर है, कहा गया परतमा मनुष्य आदम पत्नी हव्वेवती स्मिरता, कि सुनो लोगों, फर्स्ट मैं दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और उन्हीं के बाएं पसली से अल्लाह ताला ने दादी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था। तो आदम अलैहिस्सलाम जो आए, उनका कलिमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम नबीउल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया एक बार खत्म होती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम वेदों के अंदर आता है महाजल पलावन वाले मनु। महा के माना होता है अजीम, जल के माना होता है पानी, पलावन के माना होता है बाढ़ सैलाब, और मनु के माना होता है इंसान। महाजल पलावन वाले
والے منو کے نام سے ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر یاد کیا گیا، وہاں سے دنیا کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم اول حضرت آدم علیہ السلام، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام۔ تو پہلا کلمہ جو دیا گیا لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست بزرگوں، تو یہ کلمہ دے کر بھیجا گیا، یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ دھرتی پر جاؤ گے تو ایک ایشور کی بھکتی کرنا ہے، ایک بھکتی وششیتے پریوہی گیانینو آتھیا تھرمہم ساچمم پریہا۔ اور ایک ایشور کی عبادت کیسے ہوگی؟ وہ صحیح گیان کے ذریعے، صحیح علم کے ذریعے ہوگی، اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، جس کا حکم پہلی وحی کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر موجود ہے کہ پڑھو، ریڈ۔ جب آپ ریڈر بنیں گے تب اچھے لیڈر بنیں گے، جب آپ ریڈر پڑھنے والے ہوں گے تب اچھے لیڈر ہوں گے، اور بغیر پڑھے لکھے ایسی آپ ڈگری لے لیے، ایسی انجینئر بن گئے تو کتنے پھول ٹپک گئے، اور کیا کا سب ٹپک رہا ہے، ہوائی جہاز کی چھت بھی ٹپک رہی ہے، کیا کا سب ہو رہا ہے، کلیوگ بن گیا ہے، کلیوگ کو بدل کر کے ستیوگ کرنا ہے، تو پڑھے لکھے انجینئر کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ہم لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، دو نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ تو آج سے یہ پیغام لے کر کے جائیں انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، بہترین حافظ بنانا ہے، بہترین قاری بنانا ہے، بہترین عالم دین بنانا ہے، بہترین مفتی بنانا ہے، بہترین چترویدی بنانا ہے، بہترین ڈاکٹر بنانا ہے، بہترین انجینئر بنانا ہے، بہترین پروفیسر بنانا ہے، بہترین اس کو لیکچرر بنانا ہے، اور بہترین اس کو جج بنانا ہے، بہترین اس کو وکیل بنانا ہے، بہترین اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اور بہترین اچھا اس کو بھارت کا ناگرک بنانا ہے۔ جو بھارت کی خوبصورتی ہے وہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، خوب پڑھائیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد کہ تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو، تم اپنی حقیقت کو اور خدا کو نہ بھولو۔ دوستو بزرگوں، علم سے ہم کو منع نہیں کرتا اسلام تو کہتا ہے کہ پڑھو، خوب پڑھو، اور جب تک ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں، جج کی کرسی پر بیٹھیں گے نہیں، تو صحیح فیصلہ وہ کیسے کریں گے؟ پھر ایسی ہوگا کہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی عدالت کا مطلب ہے کہ آ سے آؤ، د سے دعویٰ کرو، ل سے لڑو، اور ت سے تباہ ہو جاؤ۔ تو جب ایماندار جج نہیں بنے گا ہمارا بچہ تو پھر صحیح فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہمارا بچہ ایماندار وکیل نہیں بنے گا تو آج جو ہمارے مدارس پر، مساجد پر اتیاچار ہو رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کا مقدمہ کون لڑے گا؟ اس کے کیس کو کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ دوستو بزرگوں، اس لائن میں ہمارے بچے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو وکیل نہیں بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو جج نہیں بنا رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ یو پی ایس سی بی پی ایس سی کا ایگزام ہمارے بچے پاس نہیں کریں گے تو پھر کیسے ایس ڈی ایم بنے گا، ڈی ایم بنے گا، اور کلیکٹر بنے گا، یا ماسٹر بنے گا، اور کیسے پھر کیا ہے کہ وہ لیکچر بنے گا؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اے پی جے عبد الکلام رحمت اللہ علیہ، فادر آف میزائل، دنیا آج بہت سے لوگ عزت مان سمان میں بھی مبالغہ کر دیتے ہیں، ان کی مورتیاں تک بنا لی ہے، مالا لٹکائے رکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ علم کی قدردانی دنیا کرتی ہے۔
جاہل کی قدردانی نہیں کرتی۔ جہالت ایک خطرناک مرض ہے، جہالت ایک خطرناک مرض ہے، اس لیے علم سیکھنا فرض ہے، اس لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دوستو بزرگوں، اس لیے علم سیکھیں، علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار، تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے آپ پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچیوں کو بھی پڑھانا ہے، لیکن دین اسلام کی سرحد میں رکھ کر کے پڑھانا ہے۔ دین اسلام کی جو تہذیب ہے، دین اسلام کا جو کلچر ہے، دین اسلام کا جو تمدن ہے، اس میں رکھ کر کے اپنے بچیوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ موبائل اچھی چیز بھی ہے اور خراب چیز بھی ہے۔ یہ موبائل انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی تباہی بربادی کے لیے یہ ایک بیکار چیز بھی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ موبائل دو دھاری تلوار ہے۔ اگر اس موبائل کو صحیح سے استعمال کیا تو بہت کچھ آدمی سیکھ سکتا ہے۔ دل خیر آبادی صاحب کی آپ بہترین نعت سن سکتے ہیں، علماء کرام کی بہترین تقریر سن سکتے ہیں۔ ہماری بھی بہت ساری تقریر ہے۔ مفتی سفیان ندوی چترویدی چینل ہے PMC 7S، PMC پیس میسج سینٹر، PMC۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل کا صحیح استعمال اپنے بچوں کو کرنا سکھائیں، اور بچوں پر دھیان نہیں دیں گے تو گھر میں نہیں ہے سبزی، اب بیٹا بیٹی کھیل رہا ہے پبجی۔ یہ آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گھر میں نہیں ہے سبزی، بیٹا بیٹی کھیل رہا ہے پبجی، کوئی فکر نہیں باپ بیچارہ کیسے کما رہا ہے، ماں بیچاری کیسے برتن صاف کر رہی ہے، جھاڑو پوچھا کر رہی ہے دوسرے گھر میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ گھر میں نہیں ہے آٹا، اب بیٹا بیٹی کو چاہیے ڈاٹا۔ موبائل میں کیا چاہیے؟ ڈاٹا۔ موبائل چھین لیجئے، جھگڑا ہو جائے گا۔ ابھی دربھنگا شہر کے اندر ایک معاملہ ہو گیا، بیچارہ باپ سعودی میں کما رہا ہے اور بیٹی کو میڈیکل کی جو ہے تیاری کروا رہا تھا، کوچنگ کی بجائے 3 لاکھ روپیہ فیس جمع کیا 2 سال کی، اور وہ موبائل سے کہیں اور کنیکشن جوڑ لی۔ ماں اس کو ڈانٹی تو ماں کو دھکا وکا دے کر کے بند کر دیا اور وہ بھاگ گیا۔ یہ سب کیا ہے کہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچے اور بچیوں پر دھیان دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، وقت بہت کم ہے، اسی کا ہم کو غم ہے، اور فہرست بڑی طویل ہے، فہرست بڑی طویل ہے، وقت بہت قلیل ہے۔ انشاءاللہ 2-4 باتیں میں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس جلسہ کے اندر جو بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، سب کو آپ دھیان پوروک سے سنیں اور اس کو یہاں سے لے کر کے جائیں، اور